10वें पारे का आगाज है। वअलमू, और खूब जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जो भी माल गनीमत तुम हासिल करो, फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, तो उस माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह का है और उसके रसूल का है। वलिदिल कुर्बा, और रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के लिए है। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों और मिस्कीनों के लिए। वब्न सबील, और मुसाफिर के लिए। यानी जो भी माल गनीमत हासिल होता, मसलन ग़ज़वा बदर में जो माल गनीमत हासिल हुआ उसका हुक्म पूछा गया तो फरमाया गया कि इस माल गनीमत के 5 हिस्से कर लो। 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम होंगे और जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह, उसके रसूल, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए। फिर 5वें हिस्से को 5 हिस्सों में मजीद तकसीम किया जाए और एक हिस्सा रसूलुल्लाह का, एक हुजूर के क़राबतदारों का, एक हिस्सा यतीमों का, एक मिस्कीन का और एक मुसाफिर का। तो इस तरह कुल जो माल गनीमत है उसमें से 80% माल गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम किया जाएगा और 20% माल गनीमत जो कुल माल का 5वां हिस्सा है उसके फिर 5 हिस्से किए जाएंगे। तो कुल माल में से 4%, कुल माल गनीमत में से 4% रसूलुल्लाह के लिए, 4% हुजूर के रिश्तेदारों के लिए, 4% यतीमों के लिए, 4% मिस्कीनों के लिए और 4% मुसाफिरों के लिए। इस तरह ये 20% तकसीम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद रसूलुल्लाह का जो हिस्सा है और जो रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों का हिस्सा है वो हिस्सा भी गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो इस तरह 20% हिस्सा अब यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों और गरीबों में तकसीम होगा और 80% हिस्सा मुजाहिदीन में इसमें तकसीम किया जाएगा। यह है माल गनीमत का शरई हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला माल लेने से पाक है, लेकिन जो रसूलुल्लाह का हिस्सा है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की शान बयान की और फरमाया फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो रसूलुल्लाह को पेश करना दर हकीकत अल्लाह को पेश करना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई गई कि इस मामले को अल्लाह से मिलाया गया और ये कोई एक मकाम नहीं, कई ऐसे मकामात हैं। मसलन फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अभी आपने पिछले दर्स में आयत करीमा सुनी कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तो बुलाने पर हाजिर हो जाओ। और यह खिताब सहाबा किराम से था। अब बताइए किसी सहाबी को अल्लाह बुलाए, ये कैसे होगा? तो बुलाएंगे तो रसूलुल्लाह, लेकिन रसूलुल्लाह का बुलाना दर हकीकत अल्लाह का बुलाना। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाएं। तो इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है कि रसूलुल्लाह का बुलाना दर हकीकत अल्लाह का बुलाना है। ये माल गनीमत की तकसीम है। अगर तुम मोमिन हो तो इस तकसीम को मानो। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वमा अनज़लना अला अब्दिना, और जो फतह हमने अपने खास बंदे पर नाजिल की, यौमुल फुरकान, यौम फुरकान 17 रमजानुल मुबारक। यौम माने दिन, फुरकान के माना हक और बातिल में फर्क करने वाला। तो 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी ये यौमुल फुरकान है कि इसने हक और बातिल में फर्क कर दिया। और वो फतह जो हमने नाजिल की अपने खास बंदे पर यौम फुरकान को,
فرقان والے دن، یوم التقى الجمعان، یوم دن، التقا کے معنی ملے، الجمعان دو لشکر، جس دن مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آپس میں ٹکرائے، اس دن جو ہم نے فتح نازل کی اور جو غیب سے ہم نے مدد نازل کی، اگر اس پر تمہارا ایمان ہے، تمہارے غنیمت کی اس تقسیم کو مانو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں فتح عطا فرمائی، وہ مزید تمہیں فتوحات دے سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی وادی میں تھے، یعنی تم چلے تھے مدینے سے، تو میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینے کے قریب تھا اس طرف تم تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی جس کنارے کا رخ مکے کی طرف تھا کفار وہاں تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ حضرت ابو سفیان جو ملک شام سے قافلہ لے کر آئے تھے، وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے، اسفل منکم، وہ قافلہ تم سے نیچائی میں چل رہا تھا، کیونکہ وہ سطح سمندر سے گزر رہا تھا، وہ ساحل سمندر پر تھے۔ تو ابو سفیان کا قافلہ وہ ساحل سمندر پر تھا اور سامنے کافروں کا 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہاری ملاقات کروا دی۔ اگر تم مدینے سے نکلے ہوتے اور تمہیں یہ کہا جاتا کہ بدر جانا ہے اور بدر جا کر 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اور تلواریں جو ہیں تمہارے پاس 8 ہیں، 2 گھوڑے ہیں، تو تم تاریخ طے کرتے رہ جاتے، کبھی بھی ایک مقررہ تاریخ تک تم نہ پہنچ سکتے۔ تم کہتے ابھی تیاری کرنی ہے، ابھی تیاری کرنی ہے، ذرا اور تیاری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں کو ملا دیا اور پھر مسلمانوں کو فتح دی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے اور جنگ کی کوئی تاریخ مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، میعاد میں ضرور تم اختلاف کرتے اور وقت پر تم نہ پہنچتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ اس کام کو پورا کر دے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے اور تمہیں فتح مل جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اور وہ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ لے کہ مسلمانوں پر کیسی مدد آئی، تو روشن دلیل دیکھ کر مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے وہ روشن دلیل دیکھ کر جیے، کہ مسلمانوں نے 5000 فرشتوں کے نزول کو دیکھا، مسلمانوں نے غیبی مدد کو دیکھا، تو اب وہ زندگی گزاریں تو روشن دلیل کے ساتھ گزاریں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یقین کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور خوب سننے والا، علم والا ہے۔ آقا یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ کو 70 کافر دکھائے گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی تعبیر سوچی کہ ہمیں فتح ہوگی، چونکہ کفار بہت کم دکھائے گئے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد قلیل دکھا رہا تھا، یہ 70 وہ کافر دکھائے گئے کہ جو غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اگر جو کافر مارے گئے وہ نہ دکھائے جاتے، بلکہ جو کافر
بدر کا میدان چھوڑ کر بھاگنے والے تھے، وہ اگر دکھا دیے جاتے تو ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان یہ خواب سن کر پریشان ہوتا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ اے محبوب آپ کو یہ کافر کثیر دکھاتا، یعنی مرنے والے نہ دکھائے جاتے، بھاگنے والے دکھائے جاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور ہے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اپنے معاملات میں تنازع کرتے، اور تم کہتے کہ جناب یہ جنگ تو ہم سے لڑی نہیں جاتی، ہماری تعداد بھی بہت کم ہے، ہتھیار بھی پورے نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، ہاں لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اور تمہارے پاؤں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا، تو کافر مسلمانوں کو بہت کم نظر آئے۔ مسلمانوں نے کہا ارے کافر تو بڑے کم ہیں، ہم نے تو سنا تھا 1000 کا لشکر ہے، یہ تو اتنے کم ہے کہ ہم تو بڑی آسانی سے انہیں مار لیں گے۔ دوسری طرف کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمان بہت کم نظر آئے۔ ایک کافر دوسرے کافر سے کہنے لگا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کسی نے کہا 60 ہے، کسی نے کہا 50 ہے، تو کسی نے کہا یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ابھی رسیوں سے باندھیں گے اور گھسیٹتے ہوئے مکے لے جائیں گے۔ یہ اس لیے دکھایا گیا کہ اگر کافروں کو یہ اگر نہ دکھایا جاتا تو کافر جنگ ہی شروع نہ کرتے، بھاگ جاتے۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم دیکھ کر انہیں بڑا حوصلہ ملا کافروں کو، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو جیسے جیسے جنگ ہوتی گئی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے اوہ یہ تو ہمارے برابر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے یہ تو ہم سے دگنے ہیں، ارے یہ تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ارے یہ تو ہم سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ تو انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلمانوں کا لشکر پیچھے سے آتا جا رہا ہے اور ان کے حوصلے پس سے پس ہوتے جا رہے تھے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب یُرِیکُمُوہُم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کافر دکھائے، اِذِ الْتَقَیْتُم، جب تم جنگ لڑ رہے تھے، تو جنگ کے موقع پر ابتدا میں تمہیں کافر دکھائے اللہ نے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، یعنی وہ کافر تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر کے اللہ نے دکھائے، وَیُقَلِّلُکم فی اعینہم، اور ان کافروں کی آنکھوں میں اللہ نے تمہیں بھی تھوڑا کر دیا، لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اس لیے تھا تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ اسے پورا کر دے، تاکہ تم بھی نہ بھاگو وہ بھی نہ بھاگے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔